السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی کے ایک ایکسکلوزیو انٹرویو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر عارف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر چیف جسٹس آف پاکستان سعید الزمان صدیقی صاحب۔ آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ۔ جسٹس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے جن حضرات نے این آر او سے فائدہ اٹھایا تھا ان کو مطلب نل و وائڈ قرار دے دیا ان لوگوں کو، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ اپنی جگہوں سے موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جناب، بات ضروری ہے کہ 3 نومبر 2007 کو جب جنرل مشرف نے ملک میں دوبارہ ایمرجنسی نافذ کی، اس کے تحت انہوں نے ایک نیا ایکٹ نافذ کیا جسے PCO کہتے ہیں، پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر۔ اس کے تحت انہوں نے جتنے بھی ججز تھے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، سب کو برطرف کر دیا۔ یعنی ایک ایسا عجیب و غریب ایکشن تھا جو کہ ہماری ہسٹری میں یا دنیا کی کسی ہسٹری میں آپ کو نہیں ملے گا کہ سپیریئر کورٹ کے سارے ججز جو تھے ان کو سیک کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس میں یہ لکھا گیا کہ ان میں سے صرف وہ جج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کام کر سکیں گے جو اوتھ نہیں اٹھائیں گے۔ نئی اوتھ اس میں پرسکرائب کی گئی، وہ اوتھ جو پرسکرائب کی گئی تھی وہ اوتھ اس روٹ سے بالکل ڈفرینٹ ہے جو ہم لوگوں نے اٹھاتے ہیں جب ہمارا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے ایز اے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے۔ وہ شیڈول میں دی ہوئی ہے۔ اس اوتھ کے اندر کے الفاظ یہ ہیں کہ آئی ول آلویز ڈیفینڈ اینڈ پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ اوتھ ہے سارے ججز کی کہ یہ وہ قسم اٹھاتے ہیں جب اپنے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، تو یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت اور اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اور اس کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن PCO کے تحت جو دی گئی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم صرف وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کریں گے جو ہمیں اس آرڈر کے تحت یعنی PCO کے تحت ہمیں دیا جائے گا۔ یعنی ایک ڈیویشن ہے، اس اوتھ کی آپ نفی کر رہے ہیں جس اوتھ کی آپ نے قسم اٹھائی کہ آپ پاکستان کے آئین کو سلامت رکھیں گے، اس کا دفاع کریں گے ہر حال میں، وہ آپ نے توڑ دی اور اس کے بعد آپ نے یہ نئی اوتھ اٹھا لی۔ تو اس لیے جب یہ نئی اوتھ پرسکرائب کی گئی 2007 میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسے تمام اشخاص جن سے ان کو یہ شبہ تھا کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، ان سب کو نہیں بلایا اوتھ دینے، کیونکہ اس میں پروویژن یہ تھا کہ جن لوگوں کو بلایا جائے گا نئی اوتھ دینے کے لیے ان کو وہی صرف کام کر سکیں گے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں۔ اس طرح سے انہوں نے ان تمام لوگوں کو جن کے متعلق ان کو ذرا بھی شبہ تھا کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے یا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ان کو کسی کو نہیں بلایا اور صرف ان جج صاحبان کو بلایا گیا جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے یا ان کے مطابق حکم کے مطابق کام کریں گے۔ ان کو نئے طریقے سے اس کے دی گئی اور پھر اس کے تحت ہی وہ کام کرتے رہے۔ اس میں موجودہ جو ججز ہیں ان میں سے بیشتر ججز ایسے ہیں جنہوں نے سب نے یعنی اس وقت جو موجودہ ججز ہیں ان میں وہ ججز شامل نہیں ہیں جو کہ جنہوں نے 3 نومبر کی اوتھ اٹھائی تھی، کیونکہ 3 نومبر کی جب اوتھ پرسکرائب کی گئی اس وقت اسی دن جس دن یہ 3 نومبر کی ایمرجنسی نافذ کی گئی، اسی دن یہ سرکار چودھری صاحب اور 7 ججوں نے ایک فیصلہ دیا کہ کوئی بھی جج PCO کے تحت حلف نہیں اٹھائے گا۔ تو وہ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر بیشتر لوگوں نے جن کو بلایا گیا اوتھ دینے کے لیے وہ ان سب نے اوتھ اٹھا لی۔ تقریباً 60 کے قریب ججز تھے جن کو نہیں بلایا گیا اوتھ کے لیے اور انہوں نے اوتھ نہیں اٹھائی۔ یہ PCO جو تھا یہ دوسرا تھا، اصل میں ایکچولی پہلا PCO جو آیا تھا اس وقت میں چیف جسٹس تھا جب مشرف نے 25 جنوری 2000 میں جب وہ پہلا PCO نافذ کیا تھا، وہ اس نے ٹیک اوور کیا تھا 12 اکتوبر 1999 کو۔ اس وقت میں چیف جسٹس آف پاکستان تھا۔ اس کے میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ اس وقت جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا میرے گھر آئے تھے دوسرے دن 2 دن کے بعد، اور مجھے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ میں کورٹ کے کارکردگی جو ہوگی یا جو فنکشننگ ہے اس سے کسی قسم کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں کروں گا اور نہ ہی میں آئین میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت مانگوں گا کورٹ سے۔ یہ انڈر ٹیکنگ دونوں نے مجھے دی تھی۔ اس کے بعد وہ 4 مہینے یعنی انہوں نے 12 اکتوبر نومبر دسمبر جنوری یا 3 مہینے تک کام کرتے رہے، اسی کے مطابق انہوں نے کوئی PCO نہیں لائے
ہم سب اوریجنل جو ہماری اوتھ تھی اسی کے تحت کام کرتے رہے. لیکن 25 جنوری کو ہماری ان کی آخری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے میسج دیا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میری ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کل یعنی 26 جنوری 2000 کو میں نیا PCO نافذ کرنے والا ہوں. تو جب 26 جنوری کو PCO نافذ ہوا تو ہم 6 جج تھے سپریم کورٹ کے بشمول میرے. اس میں سے 5 جج تھے جو وہ سندھ کے تھے, 1 پنجاب کے. ان 6 ججوں نے اوتھ لی. باقی تمام جتنے بھی ججز تھے میرے خیال سے کوئی 70 یا 78 کے قریب تھے, سب نے اوتھ لے لی. اور اس طرح سے وہ ان PCO ججز کے تحت یہ پہلا PCO تھا سن 2000 میں. اس کی ورڈنگ وہی تھی جو بعد میں تھی, یعنی کہ اس میں ورڈنگ وہی تھی کہ I will only exercise that jurisdiction which is conferred on me by this order. By this order mean PCO. یعنی آپ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ایکٹ نہیں کر سکتے. بہرحال اسی PCO کے تحت یہ تمام ججز جو تھے اس وقت 2000 میں ان سب نے کام کرنا شروع کیا اور وہ کام کرتے رہے. یہ دوسرا PCO جو بنایا جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے, وہ 3 نومبر 2007 کو آیا. وہ آیا تھا 2000 میں, گویا 7 سال کے بعد ایک نیا PCO داخل کیا گیا. اس میں دوبارہ ایمرجنسی لگائی گئی ملک میں, اور اس کے تحت ملک میں جتنے بھی سپیریئر کورٹ کے ججز تھے ان سب کو یعنی ایک طرح سے ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ صرف وہ جج اب کام کر سکیں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو اس آرڈر کے تحت سیکنڈ PCO کے تحت حلف اٹھائیں گے. تو اس کے حلف اٹھانے والوں میں کوئی سے 60 کے قریب ججز تھے جن کو حلف نہیں دیا گیا سیکنڈ PTO. اور جن لوگوں نے اٹھایا وہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اس کے خلاف آپ کو معلوم ہے بڑی تحریک چلی. تحریک چلنے کے بعد عوامی تحریک چلی, تمام اس میں سول سوسائٹی انوالو ہوئی اور تمام لوگ انوالو ہوئے. اس وقت تو پاپولرٹی ان کی بہت زیادہ تھی اپنے جنرل صاحب کی. اس وقت صرف بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل والوں نے اس کو کنڈیم کیا جو انہوں نے PCO جاری کیا تھا. لیکن اس وقت بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہی لوگ جو بعد میں جنہوں نے اس تحریک کو چلایا یہ تمام لوگ تھے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا جنرل کو. بلکہ اس میں بے نظیر بھٹو, آپ کے قاضی حسین احمد جو اس زمانے میں جماعت اسلامی کے امیر تھے, اپنے وہ اپنے کیا نام ان کا جو وہ تھے MDF وہ اپنے ڈیموکریٹک فرنٹ کے, یہ تقریباً سارے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں تھیں سب نے اس وقت اس کو مشرف کو سپورٹ کیا. تو ظاہر ہے اس حالات میں کوئی تحریک تو نہیں چل سکتی تھی. صرف بار ایسوسی ایشن والوں نے رجسٹ کیا تھا, انہوں نے کنڈیم کیا, انہوں نے مظاہرے بھی کیے. لیکن خالی بار ایسوسی ایشن کے خالی مظاہروں سے یا ان کے کنڈیم کرنے سے تو اتنی بڑی تحریک تو نہیں چل سکتی تھی. آج وہ ریئلائز کرتے ہیں بار والے بھی اور تمام لوگ کہ اگر ہم اس وقت پہلی دفعہ اگر ہم یہ کرتے تو تحریک چلاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات ملک کے ایسے نہیں تھے, اس وقت میڈیا بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. کیونکہ دوسری تحریک جب یہ 2007 میں جو چلی اس میں سب سے بڑا رول میڈیا کا تھا, اور اس میں پھر پوری سول سوسائٹی انوالو ہو گئی تھی, ساری سیاسی پارٹیاں انوالو ہو گئی تھی. تو اس لیے اس کی بالکل حیت بالکل اس کی بدل گئی تھی. پہلی دفعہ جب 2000 میں ہوا اس وقت تو جنرل صاحب بہت پاپولر تھے اور ان کو بڑی سپورٹ بھی تھی, پبلک سپورٹ بھی تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ تمام سیاسی پارٹیوں نے اس وقت مٹھائیاں تقسیم کی تھی جب جنرل صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا مختلف شہروں میں, یعنی اس بات کی ان کی تائید میں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو یہ حالات تھے. لیکن جب دوسری دفعہ انہوں نے کیا تو اس وقت تک ان کی جو پاپولرٹی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی. 7 سال میں جو ان کا کردار لوگوں کے سامنے آیا تو اس میں وہ بالکل پوری طرح ایکسپوز ہو چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا 7 سال میں ملک کے ساتھ. تو اس وقت ان کو کوئی عوامی تائید تو اس وقت حاصل نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد میڈیا نے اس کو پک اپ کیا. جو آپ نے دیکھا کہ جب افتخار صاحب جب اسلام آباد سے جاتے تھے باہر تو ان کا فل کوریج ہوتا تھا, ان کے جانا آنا, ان کا ہر موومنٹ جو تھا کور. تو ظاہر ہے کہ اس وقت میڈیا پوری طرح سے الائیو تھا اور سول سوسائٹی بھی پوری طرح ان کے پشت پہ تھی. تو اس لیے دوسری دفعہ جب انہوں نے انکار کیا تو وہ ایک تحریک کی شکل میں, اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک بے مثال تحریک تھی جو پاکستانی تحریک جو آپ اس کو تقریباً اس سے ملا سکتے ہیں جو پاکستان کی تحریک تھی, اسی طرح کی ایک تحریک اس ملک میں اٹھی. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا 3 مارچ 2007 کو وہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ
2008 کو, آئی ایم سوری 3 مارچ 2008 کو جب نواز شریف صاحب نے وہ لانگ مارچ کیا تو پھر اس کے نتیجے میں ججز جو تھے وہ دوبارہ اپنی نشستوں پہ بحال ہو گئے. اچھا یہ میرا سوال یہ تھا کہ این آر او کے جو بینیفیشریز تھے ان کو تو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے حوالے سے دے دی, ابھی تک فعال کردار ادا کیا. جی یہ بڑے افسوس کی بات ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے جو انہوں نے آرڈر کیا تھا این آر او سے متعلق اس میں واضح طور پہ لکھا کہ یہ جتنے بھی لوگوں نے اس سے مراحت حاصل کی ہیں وہ ساری مراحت ختم ہو گئی اور یہ تمام مقدمات جو ہیں وہ سب اسی حالت میں موجود رہیں گے جو اس حالت میں وہ 4 اکتوبر 2007 کو تھے, کیونکہ یہ 4 اکتوبر 2007 کو این آر او آیا تھا. تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں تھی. جن لوگوں کے کنوکشن ہوئے تھے ان کے کنوکشن ریوائیو ہو گئے, جن کے کیس پینڈنگ تھے وہ کیس جو پینڈنگ کیس تھے وہ ریوائیو ہو گئے, جو لوگ جن لوگوں نے بیل حاصل نہیں کی تھی ان کے وارنٹ جو ایشو ہوئے تھے وہ اپنی جگہ برقرار ہو گئے. تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک. اگر آپ دیکھیں اس کو تو جس طرح سے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا وہ ابھی تک اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب پچھلے دنوں اخبارات میں کچھ البتہ خبریں آئی تھیں جس میں یہ آیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ بیوروکریٹس کو جو این آر او کے تحت جنہوں نے مراحت حاصل کی تھی ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے. اسی طرح سے کچھ جو باہر کے ملکوں میں جو سفیر ہیں وہ بھی این آر او کے تحت ان کو مراحت دی گئی تھی, ان کو بھی ڈسمس کیا گیا ہے. لیکن ابھی تک کوئی وزیر وغیرہ جو ہیں وہ ابھی تک کسی کو بھی ڈسمس نہیں کیا گیا, حالانکہ میرے خیال سے کافی تعداد ایسے وزراء کی موجود ہے جنہوں نے این آر او کے تحت مراحت حاصل کی یا فائدے اٹھائے, لیکن ابھی تک کچھ اس پہ اثر نہیں ہوا. یہ بہرحال یہ ایک کمزوری ہے اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ان تمام لوگوں کو جنہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا تھا ان کو اسی حالت میں پہنچ جانا چاہیے تھا جس حالت میں وہ 4 اکتوبر 2007 کو ان کے مقدمات تھے. اب اس سلسلے میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا بہت اسپیسیفک تھا کہ سوئس کورٹ کو لکھنے کے لیے, سوئس عدالتوں کو لکھنے کے لیے, وہ بھی آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا اور آپ نے دیکھا ہے وہ ابھی تک لیت اللال میں پڑا ہوا ہے. اور گورنمنٹ کا پلی یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ ریویو اپلیکیشن داخل کی ہوئی ہے اس لیے جب تک وہ ریویو اپلیکیشن کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کریں گے. غالباً وہ کیس میرے خیال سے شاید اس سال کے آخر میں شاید دوبارہ آئے گا, تو دیکھتے ہیں پھر سپریم کورٹ کیا آرڈر کرتی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں تھی. حالانکہ ایسے بہت سارے ایلیگیشن تھی, لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے اس کو فنڈنگ کر رہا ہے, لیکن میرے پاس تو کوئی ایسے شواہد نہیں تھے. اور اتنی بڑی تحریک کی فنڈنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, بہت بڑے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. یہ تو بہت اسپانٹینیوس. آپ نے دیکھا کہ لوگ رات کو 2 بجے تک کھڑے رہتے تھے ان کے انتظار میں جب افتخار صاحب گزرتے تھے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایلیگیشن صحیح ہے. اور اگر یہ پیسے کے زور پہ چلنے والی تحریک ہوتی تو یہ کبھی میرا سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تو لوگ اس میں سول سوسائٹی کا ڈائریکٹ انوالومنٹ تھا, تو یہ اس کی وجہ سے یہ تحریک کامیاب ہوئی, ورنہ یہ تحریک اگر پیسے کے زور پہ چلتی تو کبھی کامیاب نہیں ہوتی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس حالت میں جوڈیشری کو ری اسٹیٹ کیا گیا ہے, دوبارہ بحال کیا گیا ہے, اس میں یہ گنجائش تو نہیں ہے کہ یہ کسی شخص سے تک محدود ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. جتنے بھی ججز اس وقت بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں وہ سب جو بحال ہو کے آئے ہیں وہ خاصے انڈیپینڈنٹ ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ 2013 میں جب افتخار صاحب ریٹائر ہوں گے تو اس وقت کوئی خاص چینج نہیں آئے گا یعنی سپریم کورٹ کی ورکنگ میں. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اس کے ورکنگ کے کیا نتائج نکلے تو اس سلسلے میں کئی انٹرویو میں بات بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں جو لوگوں کے جو معاملات ہیں عدالتی معاملات ان کا زیادہ تر تعلق نیچے کی عدالتوں سے ہوتا ہے. اس ملک میں نچلی عدالتوں کے اندر ابھی تک کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی, کیونکہ عام آدمی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس کا جو سابقہ پڑتا ہے وہ چھوٹی عدالتوں میں پڑتا ہے, کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو پرسنٹیج ہے کیسز کا جانے کا وہ بہت تھوڑا سا ہے. 1 یا 2% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں. عام آدمی جو ہے اس کا تعلق
نیچے کی عدالتوں سے ہوتا ہے. نیچے کی عدالتوں میں ابھی تک کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوا, اور میں یہ بات 2-3 دفعہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک کہ نچلی عدالتوں کے اندر لوگوں کو انصاف کی فراہمی آسان نہ ہو جائے, اس وقت تک صحیح معنوں میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تصور جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. جی صرف یہ نہیں, مطلب ایک غریب آدمی اگر انٹیریئر علاقے سے کراچی آ رہے ہیں اپنے کیس کے لیے, تو وہ یعنی پیشکار سے لے کے اوپر تک سب پیسوں کے بغیر کام نہیں چلتے ہیں, ان کو کم کیے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کرپشن اور یہ انصاف کی لیٹ فراہمی ہے, اس کا کیا سولوشن ہے؟ دیکھیے, یہ اس وقت جو سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل پالیسی اناؤنس ہوئی تھی, اس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ نچلی کورٹوں کی عدالتوں میں بہت زیادہ کرپشن ہے, اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ہدایت بھی داخل کی تھی, جاری کی تھی, جو مختلف ہمارے یہاں ایسا ہے کہ 4 ہائی کورٹ پروونسز میں 4 ہائی کورٹ ہیں, اور یہ جتنی نچلی عدالتیں جو ہوتی ہیں یہ جو پروونشل ہائی کورٹ ہوتا ہے اس کے ماتحت ہوتی ہیں. تو انہوں نے ہدایت بھی داخل کی تھی, تمام جاری کی تھی تمام چیف جسٹسز کو کہ وہ اس کو دیکھیں کہ نچلی عدالتوں میں اتنا کرپشن کیوں ہے. تو اس سلسلے میں کچھ کام تو ہوا ہے, تھوڑا بہت تو کام ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ابھی پشاور کے اندر چیف جسٹس نے 5-6 ماتحت عدالتوں کے ججوں کو ڈسمس کیا. اسی طرح سے لاہور میں بھی کچھ ججز کو کے خلاف ایکشن لیا گیا. سندھ میں کے اندر بھی کچھ ججز کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں. تو یہ اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ڈیپ روٹڈ ہے. یہ ہم پچھلے 60 سال کے اندر جو جوڈیشل سسٹم جو تھا وہ خاصا کرپٹ ہو گیا تھا جہاں تک نچلی عدالتیں کا تعلق ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم لگے گا اور اس میں خاصی محنت کی ضرورت ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے وہاں اب تک تمام چیف جسٹس جو پروونسز ہیں انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ ججز صحیح کام کر رہے ہیں نچلی عدالتوں میں یا نہیں. تو اس میں ٹائم لگے گا, اور میں سمجھتا ہوں ود دی پیسز آف ٹائم اگر یہ جوڈیشری اسی طرح سے انڈیپینڈنٹ رہی اور اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوا تو بہت ممکن ہے کہ چند سالوں کے اندر اس کے نتائج لوگوں کے سامنے آنے شروع ہو جائیں. جسٹس صاحب, میں اب ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کے آئین میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یا قانون میں کہ جو صدر مملکت ہوگا اس کو ایگزیمپشن حاصل ہے؟ کیونکہ عقلی طور پہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اگر اسلامی تاریخ کو بھی دیکھیں تو تمام انسان برابر ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم خلفاء راشدین کا دور دیکھتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس قانون میں کوئی ایسی بات ہو. کیا آیا ہے اس کو؟ جی ہاں, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس لیے کہ حالانکہ ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور یہاں پر کوئی بھی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی. یہ واضح طور پر ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو, اور کورٹوں کو یہ اختیار موجود ہے. ہمارے یہاں جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اگر کوئی بھی آئین, کوئی بھی لیجسلیشن آئین یا کوئی بھی لیجسلیشن قرآن و سنت سے متصادم ہو تو اس کو وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور پھر گورنمنٹ 1 سال کے اندر اس کا نفاذ کرتی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اسلامک کنسیپٹ کے اندر کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. ہمارے یہاں تو خلفائے راشدین جو تھے وہ جو عدالتیں ہوتی تھیں یا جو عدالتی نظام کے تحت وہ وہاں پیش ہوا کرتے تھے اور وہ جا کے باقاعدہ حاضری دیتے تھے حضرت عمر کے متعلق اور دوسرے آپ کے متعلق. ہمارے یہاں تو ایگزمپشن کا کوئی تصور اسلامی پالیٹی کے اندر ہے ہی نہیں. یہ ہمارے یہاں یہ انگلش کنسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگزمپشن یا اس کو استثناء جسے آپ کہتے ہیں اردو میں. یہ ایک انگلش کنسیپٹ ہے. انگلش کنسیپٹ اس طرح سے ہے کہ کوئی کنگ کین ڈو نو رانگ, یعنی ہمارے یہاں جو تصور ہے یہ وہاں سے لیا گیا ہے. یعنی انگلینڈ کے اندر جو مونارکی ہے اس کے متعلق یہ ہے کنگ کین ڈو نو رانگ, یعنی آپ اس کو وہ جواب دے نہیں ہوتا اپنے کسی بھی عمل کے لیے. لیکن اسلام کے اندر ایسا کچھ تصور نہیں. لیکن ہمارے آئین میں یہ تصور بورو کیا گیا. آرٹیکل 248 ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے, اس کے 4 شیخیں ہیں جس میں یہ بڑی صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان, گورنر, چیف منسٹر, منسٹر آف اسٹیٹ, یہ تمام جو ہیں یہ کسی عدالتوں کے سامنے اپنے آفیشیل کام کے لیے جواب دے نہیں ہے. یہ اس حد تک تو بالکل مناسب ہے, اس لیے کہ اگر وہ اپنے آفیشیل, لیکن اس کے بعد اس میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن ان کے خلاف مقدمے قائم کیے جا سکتے ہیں لیکن اپروپریٹ جو منسٹریز ہیں ان کو امپلیٹ کر کے. مطلب یہ کہ اگر منسٹر کسی ادارے کے منسٹر نے کوئی کام غلط کیا ہے
تو آپ بجائے منسٹر کو سو کرنے کے آپ کورٹ میں سو کر سکتے ہیں اس منسٹری کے تھرو، مطلب منسٹری آف ہیلتھ، منسٹری آف ایجوکیشن، منسٹری آف ڈیفینس، ان کے تھرو آپ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. اس لیے ایک اس میں کارروائی کرنے کی گنجائش ہے. لیکن اس کی جو شق نمبر 2 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کو کمپلیٹ پروٹیکشن ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی کرمنل کیسز جو ہیں جب تک وہ اپنے عہدے پر منظور ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمات قائم نہیں ہو سکتے اور نہ جاری رکھے جا سکتے. تو اس کا انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے کیا گیا اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ٹی وی کے اوپر مباحثے بھی ہوئے اور بہت سے لوگوں نے اپنی رائے دی کہ یہ قانون جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس کے تحت بالکل کمپلیٹ استثناء حاصل ہے، اس کے مقدمہ کوئی بھی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیے یہ اس کے انٹرپریٹیشن کا آخری جو مرحلہ ہے